ایمان جو ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ حضور علیہ السلام کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ غلام بن کے میرے حبیب کا دامن تھام لو، بتاؤ یہ رزق ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا رزق جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے وہ رب کا قرآن ہے۔ کہتے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ میری موت ایمان والی ہو، یہ کہو یا اللہ میری زندگی بھی ایمان والی، موت بھی ایمان والی ہو۔ سب سے بڑی بے روزگاری جو ہے نا اس وقت وہ غیرت کی کمی کی ہے۔ جہاں دین کی غیرت کو نہیں، رب رسول کی غیرت کو نہیں، اللہ رسول کی عزت ناموس کی غیرت کو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف انعامات کو بیان فرماتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وحی کو نازل فرمایا اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور جانوروں سے تمہیں دودھ عطا فرمایا اور درختوں میں سے اور تمہیں پھلوں میں کھجور اور انگور عطا فرمائے اور فرمایا کہ شہد عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں حیات یعنی زندگی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 72 میں کہ تمہیں بیویاں عطا فرمائیں، پھر بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ اب ساری نعمتیں عطا فرمانے والے ہم ہیں اور یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں باطل سے مراد کریم آقا علیہ السلام کا دشمن حقیقی جو ہے شیطان وہ ہے، اور ہر وہ حربہ جو بھی شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے وہ یہاں مراد ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ جیسے کفر ہو گیا، شرک ہو گیا اور لادینیت ہوگی، لبرلزم، سیکولرزم، سارے کے سارے اس لفظ باطل کے تحت آئیں گے، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہوں، خود شیطان ہو گیا جی، وہ انسانی صورت میں شیطان ہوں، وہ سارے کے سارے اس باطل کے لفظ کے تحت آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، باطل یعنی وہ کفر کے جو مبلغین ہیں وہ مراد ہوں، یا کفر کی مختلف صورتیں مراد ہوں، یا گناہ کی، یعنی ہر وہ صورت یہاں مراد ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنے والی ہے۔ اور آگے وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت، فرمایا کہ یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ حبیب کریم علیہ السلام ہے۔ سارے انبیاء اللہ کی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی نعمت ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شریعت حقہ ہے جس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جتنی بھی چیزیں راہ حق والی ہوں گی، حق کے مبلغ ہوں گے، حق تک پہنچانے والے ہوں گے، دو قول یہاں مفسرین نے نقل کیے ہیں، دو مصداق نعمت اللہ کے۔ پہلا ایک نقل کیا ہے میرے آقا علیہ السلام اور دوسرا نقل کیا ہے اسلام۔ اس سے ثابت ہوا کہ افراد میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ میرے آقا علیہ السلام ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا راہ دکھانے والے ہیں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت سے مراد اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے اس وقت جو پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی دعوت دینے والا ہے جی۔ اسلام کے علاوہ، دین حقہ کے علاوہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی راہ روکنے والے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ چاہے وہ ادیان سماویہ کہلانے والے ہوں، چاہے وہ کسی کے شخصی اور مصنوعی اور وضعی دین ہوں، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں بالباطل، یہ باطل کے تحت آئیں گے۔ اور واحد دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کا تعارف میرے آقا علیہ السلام نے کروایا ہے وہ دین
صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ سمجھا ہے نا جی، جس کو حبیب کریم علیہ السلام بیان فرمانے والے ہیں۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا جی، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اس جملے کی وضاحت آ رہی ہے اگلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 73 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی پہلے جملے کی وضاحت فرمائی ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے خلاق کائنات نے۔ وہ تفصیل کیا بیان ہوئی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، فرمایا کہ اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، فرمایا کہ وہ تو ان کے لیے یعنی اپنے پجاریوں کے لیے نہ آسمان سے کسی طرح کے رزق کے مالک ہیں اور نہ ہی والارض شیئا، نہ زمین سے کسی شے کے مالک ہیں، وہ نہ کسی شے کے، یعنی نہ تو وہ آسمان سے کوئی شے ان کو دے سکتے ہیں اپنے پجاریوں کو، اور نہ ہی زمین سے کوئی شے دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بالباطل کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ بالباطل سے مراد جیسے میں نے کہا اکیلا شیطان نہیں ہے، بلکہ بالباطل میں الباطل میں ہر وہ شے جو رب کا راہ روکنے والی ہوگی، ہر وہ شے مراد ہوگی۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ آیت نمبر 73 جو ہے آیت نمبر 72 کے آخری جملے کی توضیح ہے، اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ آفا بالباطل میں یؤمنون، کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ تو وہ باطل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس باطل کا جو معنی ہے اس میں توسع آ گیا، اب فقط شیطان نہیں ہے، شیطان بھی مراد ہوگا، اور جہاں جہاں شیطان جھکنے کا کہے گا وہ بھی مراد ہوگا۔ تو اب جتنے بھی دنیا کے اندر اپنی پوجا کروانے والے ہیں الا اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ سارے کے سارے اسی میں داخل ہیں، باطل میں ہیں۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بتوں کی تعداد کتنی ہے، جن کو انہوں نے بھگوان کیا رکھا ہے، جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ کس تعداد میں ہیں؟ بے شمار ہیں، بے حد و عد ہیں۔ آپ کی سوچ ہوگی جہاں پہ درخت دیکھا سال میں 2 بار پھل لایا ہے اسی کی پوجا شروع کر دی، اس پہ جناب بیر زیادہ لگتے ہیں، اسی کے سامنے جھک گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ بد اعتقادی میں ہماری قوم بھی کم نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک جگہ ٹریکٹر دیکھا، اس ٹریکٹر پر جناب چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، ٹریکٹر پر چادریں چڑھائی ہوئی ہیں کہ یہ ٹریکٹر مشکل کشا ہے۔ میں نے کہا اکیلا وہی مشکل کشا کیوں ہے؟ جتنے ٹریکٹروں سے آپ ہل چلاتے ہو وہ سارے مشکل کشا مان لو۔ سچی بات ہے، جو بھی بندہ رب کی راہ سے ہٹتا ہے نا وہ پھر کسی کے سامنے بھی گر پڑتا ہے وہ۔ نعوذ باللہ۔ اس وقت بھی سندھ کے علاقے میں ایک مزار ہے کسی بزرگ کا، وہاں لوگ منت مانتے ہیں، منت کا عجب رواج ہے وہاں۔ منت کا رواج یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتے میری اولاد ہو، وہاں کپڑے پہن کے جائے اور وہاں اپنے کپڑے اتار کے، خاص طور پہ زیر جامہ وہ اتار کے چھوڑ کے واپس آ جائے، گھر میں ایسے ہی پہنچے بچہ ہو جائے گا۔ بتائیں یہ حساب ہے؟ کیا بد اعتقادی یار ہیں یار، قوم کس طرف جا رہی ہے؟ ان کو بچانا بھی ہے یا نہیں بچانا؟ آپ نے جو بھی بچانے کی بات کرتا ہے اس پہ جناب فوراً سے پہلے ساری توپیں فتوے والی، پرانے نئے جتنے فتوے ہوتے ہیں سارے اٹھا کے اسی پہ داغ دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نعوذ باللہ من ذالک، ایک مزار ہے کمالیہ والی جانب پہ، اتنی گندگی اتنی بےہودگی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں بس۔ وہاں پہ کیا کہیں، وہ نیٹ پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، لوگ، ایک بندہ خود دیکھ کے آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، اس نے کہا کہ حقیقت ہے، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ اتنی غلیظ جگہ ہیں، اتنی غلیظ حرکت وہاں کی جاتی ہے، یہ جس کے بچے نہیں ہوتے وہ بچے لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں لکڑی کی تصویریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ جا کے لے آتے ہیں وہاں سے،
اور میں آگے کہوں کیا، بات کھولی نہیں جا رہی۔ تو کیا کیا؟ آفا بالباطل، یہ باطل جو ہے اس کے تحت ہر طرح کا بت، ہر طرح کی وہ شے داخل ہوگی جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے، اب جیسے دیکھیں نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو الہ بھی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں ان کو، یہودیوں کا ایک قبیلہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ اب نعوذ باللہ من ذالک کو یہ کہے کہ جناب وہ بھی باطل میں شامل ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انہوں نے منع کیا اس عمل سے، قوم جو ہے وہ راضی ہوئی ہے اس عمل کو اپنانے پر، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور ہر وہ بندہ جو اس شرک سے بیزار ہو وہ باطل کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ باطل کے تحت داخل وہی ہوگا جو اپنی پوجا پاٹ کروانے پہ راضی ہو، اپنی پوجا کروانے پہ راضی ہو، وہی صرف باطل میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے پھرتے ہیں وہ ان کے لیے نہ آسمان سے رزق بھیجنے کے مالک ہیں اور نہ ہی زمین سے کوئی شے نکالنے پر قادر ہے، زمین میں سے کسی بھی شے کے مالک کو نہیں۔ اب ذرا غور کریں نا یار، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ آسمان سے بارش آتی ہے، زمین سے اسی بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتوں کو اگاتا ہے، پھلوں کو اگاتا ہے، انسانوں کے رزق کو اگاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بارش میں بھیجوں، زمین سے کھانے تمہارے لیے میں نکالوں، خدا کوئی اور ہو گیا؟ عبادت کے لائق کوئی اور ٹھہر گیا؟ بتائیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی احمق پنا ہوگا؟ ویسے اس سے وہ لوگ بھی ذرا غور کریں جو روٹی بھی کھائیں تو کہتے ہیں سائیوں کا کرم ہے، پیر کا کرم ہے۔ ایک بندہ اسی طرح میں نے دیکھا، وہ جب بھی اٹھے بیٹھے سائیوں کا کرم، پیروں کا کرم۔ میں نے کہا تیرے پہ خدا کا بھی کوئی کرم ہوا ہے؟ کوئی خدا کا خوف کرو یار، کوئی رب تعالیٰ کا بھی نام لیا کرو یار، وہ اتنے احسانات رب تعالیٰ کے ہیں، اس کا بھی کوئی نام لیا کرو یار۔ کون سی ایسی شے ہے جو رب نے نہیں دی تجھے پیر نے دے دی ہے؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ پیر جو ہے وہ کہتے ہیں گھر پیر کا ہے کم کموں سے روشن ہیں، وہ مرید بیچارے کو دیے بھی روشن میسر کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مرید کے پیسوں سے پیر صاحب نے پراڈو لے لی ہے، اور مرید جو بیچارہ ہے وہ خود ریڈی چلا رہا ہے آج بھی، اور اس سے بھی کوئی پوچھے وہ کہتا سائیوں کا کرم ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ سائیں خود آپ گرم ہے تیری جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، سچی بات ہے، جتنا بدھو ٹولا ہماری قوم کا ہے نا، اتنا کوئی بھی کہیں بھی کوئی نہیں ہے، یا نہیں؟ ان کو پیر پیر دکھتا ہے، چاہے پیر رسا گیر ہو، چاہے پیر بدماش ہو، چاہے پیر کت لڑانے والا ہو، چاہے پیر جناب گھوڑوں کی دوڑ کرانے والا ہو، بس مرشد ہے جی۔ مرشد کے خلاف کوئی بکواس نہیں کرنی، آپ نے مرشد کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کون سا مرشد ہے بھائی؟ مرشد تو داتا علی اجمیری ہے، جس نے جناب مدرسہ بنایا، پورے پنجاب میں جگہ جگہ جناب علماء تیار کر دیے ہیں، اور تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری خانقاہوں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا، چلو زیادہ نہ بھی سی، تھوڑا سا ذرا کبھی بیٹھ کے سوچیے گا بھی صحیح یار۔ جس کو پیر کو آپ نے لاکھوں کے نذرانے دیے ہیں، اس کے مدرسے میں، اس کی خانقاہ پہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، وہاں حضور کا دین بھی پڑھایا جا رہا ہے، اس منبر سے حق کی اذان بھی ہوتی ہے، کہ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اچھا یہاں یہ لفظ ذہن میں رہے، رزق کا لفظ یہاں پہ آیا نا، اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین میں آسمان سے نہ رزق کے مالک ہیں اور نہ زمین سے کسی شے کے مالک ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لفظ رزق جو ہے نا، اس میں بڑی توسع ہے، بہت زیادہ، جتنا ہم نے اسے محدود کیا نا اتنا ویسے لفظ رزق کو کسی اور نے محدود نہیں کیا ہوگا۔ لفظ رزق جو ہے، لفظ رزق عام ہے، جب رزق کی بات ہوتی ہے نا ہماری توجہ صرف روٹی پہ جاتی ہے نا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بھوکا تھا، اسے کسی نے پوچھا ہاں بھی
4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے 8 روٹیاں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 8 روٹیاں۔ میتھ کا تو باہر تھا، لیکن اب بیچارہ یہ کہنا بھول گیا بھی 4 دونے 8 ہوتا ہے بھائی، 4 4 8 ہوتا ہے۔ اس کی بھوک لگی تھی، ذہن میں روٹی تھی، اس نے روٹی کا حساب لگا لیا۔ اسی طرح لفظ رزق جو ہے، ہم چونکہ قوم تھی بھوکی روٹی والی، تو ہم نے لفظ رزق سے روٹی ہی مراد لیا ہے۔ جہاں بھی یا اللہ اس کے رزق میں برکت دے، وہ بھی سمجھتا یار پیسے آ جائیں، روٹی آ جائے، آگے پیچھے روٹی کی ریل پیل ہو جائے، بس۔ یہ رزق کو روٹی کے ساتھ جو ہے وہ محدود کر دینا، یہ ہماری اپنی اختراع ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کرتے ہیں، مولا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، مولا مجھے اپنے راہ میں شہادت والا رزق عطا فرما، شہادت والا رزق عطا فرما۔ اب بتائیں ہمارے جس بندے کے نزدیک رزق ہو ہی روٹی، وہ شہادت کو کب رزق سمجھے گا؟ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے رب کی بارگاہ میں، مولا مجھے شہادت والا رزق عطا فرما۔ اور اگلی بات کیا کی؟ مولا مجھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں اپنے حبیب فی بلد حبیبک، اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونے والا قبر والا رزق عطا فرما۔ ختم نہیں ہوگی بات؟ اور یہ بھی رزق ہے بھائی صاحب، بلکہ کہا جائے تو پہلا رزق ہے ہی یہی، روٹی بعد میں ہے۔ روٹی تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ والا رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ زمزم پی کے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی، مولا مجھے علم نافع والا، اللہم ارزقنی علم نافعا، مجھے علم نافع والا رزق عطا فرما، نفع دینے والا علم جو ہے نا اس کا رزق عطا فرما، اور رزق کثیر عطا فرما۔ اب جس قوم کے دماغ سے روٹی جائے نا، اٹھتے بیٹھے روٹی، اٹھتے بیٹھے روٹی، چلتے پھرتے روٹی، سوتے جاگتے روٹی، ان کے نزدیک رزق کا معنی تو محدود ہونا ہی تھا۔ پھر انہوں نے تو پھر روٹی کو ہی سمجھنا تھا، برگر شاورما کوئی روٹی رزق سمجھنا تھا انہوں نے تو۔ بھائی نہیں، میں سچی بتاؤں، ایمان جو ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے، نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں جیسے جسم کی بڑھوتری کے لیے روٹی رزق ہے، جسم کی بڑھوتری کے لیے روٹی رزق ہے، اسی طرح کر کے دل کی بڑھوتری کے لیے، دل کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم، یہ بھی رزق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے بھائی، یہ رزق ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ ایمان رزق ہے، علم رزق ہے، اور بڑی بات صحت رزق ہے۔ ہیں بندے کہتے ہیں، ایک بندہ اچھا بلا تندرست، وہ کہنے لگا جی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہی کہاں ہے؟ میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، یہ جو صحت ہے تیرے پاس یہ رزق نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ رزق نہیں ہے تو پھر جا ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لوگ کیسے چیخ چلا رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں۔ یہ صحت بھی رزق ہے بھائی، یہ قدم جو اللہ نے دیے نا چلنے کے لیے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ہاتھ دیے اللہ نے، یہ بھی رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک کون سی شے ہے ایسی جو اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے رزق نازل فرما رہے ہیں ہم؟ تو بتائیں آسمان سے کون سی شے آ رہی ہے ہمارے؟ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہماری حفاظت کے لیے یار، تو یہ رزق نہیں ہے اللہ کا؟ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا جو دامن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ غلام بن کے میرے حبیب کا دامن تھام لو۔ بتاؤ یہ رزق ہے یا نہیں؟ آپ سویر سے مسجد میں آئے بیٹھے ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، بتائیں یہ رزق ہے یا نہیں؟ بتائیں یار، جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، سب سے بڑا رزق جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے وہ رب کا قرآن ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے اپنے دل دماغ کو، اپنے جناب سینے کو منور کر رہے ہو، معطر کر رہے ہو، بتاؤ یہ رزق ہے یا نہیں؟ بتائیں پھر روٹی والا رزق پتہ نہیں کس نے نکالا ہے کہ روٹی ہی رزق ہے؟ بھائی نہ، بھائی نہ۔ اور سچی بات ہے اس دور کے اندر باقی ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ رزق ہیں، اور ان سب چیزوں سے بڑا رزق جو ہے
اللہ تعالیٰ جسے اپنے دین کی غیرت دے دے، غیرت والا رزق بھی، ہاں اللہ سے ایمان والا رزق بھی مانگے۔ اچھا کئی لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری موت ایمان پہ ہو، میں نے کہا اللہ کے بندے موت ایمان پہ تب ہوگی زندگی بھی ایمان والی ہو، نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے فقط یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ میری موت ایمان والی ہو، یہ کہو یا اللہ میری زندگی بھی ایمان والی، موت بھی ایمان والی ہو، زندہ بھی اسلام پہ رہوں ایمان پہ رہوں، میری موت بھی اسلام پہ ایمان پہ ہو، دونوں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح کر کے پیارے بھائیوں یہ ایمان جو ہے ایمان والی ایمان رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، غیرت رزق ہے، ایمان کے لیے غیرت نہ آئے، دین کے لیے غیرت نہ آئے تو وہ بندہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، وہ بے روزگار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے روزگار ہے۔ اور سب سے بڑی بے روزگاری جو ہے نا اس وقت وہ غیرت کی کمی کی ہے۔ جہاں دین کی غیرت کو نہیں، رب رسول کی غیرت کو نہیں، اللہ رسول کی عزت ناموس کی غیرت کو نہیں، سمجھو وہ بندہ رزق سے محروم ہے، رزق سے محروم ہے۔ بتائیں نا یار، جس بندے کو اپنے گھر والوں کے بارے میں غیرت نہ ہو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بندہ غیرت سے خالی ہے، یہ بندہ غیرت سے آ رہی ہے، اسے شرم حیا کو نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو بتائیں جس بندے میں رب رسول کی غیرت نہ ہو، رب رسول کے قرآن کی غیرت نہ ہو، دین کی غیرت نہ ہو۔ آج ابھی دیکھیں نا 39 نسخے جو خود حکمرانوں کے پاس موجود ہیں، ان کی اپنی تحویل میں ہیں، جس پہ نعوذ باللہ من ذالک یہاں کے گستاخوں نے اپنے گندے پانی پھینکے ہوئے ہیں، گندے پانی پھینکے تھے انہوں نے قرآن پہ۔ وہ قرآن کے نسخے آج بھی ان کے پاس حکمرانوں کے پاس موجود ہیں۔ بتائیں ان کو دھونے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا، ان کو صاف کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا، چیخ چلا رہے ہیں علماء یار مہربانی کرو یار ان کو غسل دے کے ان کی تدفین کر دو یار۔ بتائیں کہاں جائیں یار؟ بتائیں یار دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی بلا کوئی بے حیائی والا معاملہ ہوگا، غیرت عاری ہونے والا معاملہ ہوگا یار؟ جہاں منحوسوں نے، میں سچی کہوں نا، ان نسخوں پر گندا پانی پھینکنا بہت بڑی بغیرتی تھی، اور ان کو نہ دھونا اور نہ دھونے دینا اور مسلمانوں کو نہ دینا دھونے کے لیے، یہ اس سے بھی بڑی بغیرتی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس بغیرتی پہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں، اس گستاخی پہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں سب سے بڑی اس وقت جو ہے ایمان بھی ایک رزق ہے اللہ کا، سارا کچھ رزق ہے۔ اس وقت جو ہے سب سے بڑا رزق جو ہے وہ رب رسول کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے وہ غیرت والا رزق جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ سچی بات ہے، امت جو ہے نا اس وقت اس رزق سے محروم ہوئی ہے، اس رزق سے محروم ہوئی ہے۔ کاش کہ یہ رزق ان کو میسر آ جائے تو پھر کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ پھر جناب وہ بڑے منہ والا جو ہے وہ دم کیا کروائے، اپنے کسی پنڈت کے دروازے پہ پڑا ہوگا وہ، ہاں اس کے گردے فیل ہو چکے ہوں گے، اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوگا، کوئی بھی نہیں بچے گا بدماش دنیا میں۔ کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں یا اللہ مجھے ایمان والا رزق بھی دے اور ایمان کے لیے غیرت والا رزق بھی دے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، فرمایا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، لا يملكون لهم رزقا من السماوات والارض شيئا، فرمایا کہ وہ آسمان سے کسی طرح کے رزق کے مالک نہیں ہیں، والارض شیئا اور زمین سے بھی کسی شے کے مالک نہیں ہیں، ولا یستطیعون، اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ وہ مالک نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے، ان کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ بتائیں کہاں وہ خالق اور مالک جو بارش کے چند قطرے برسائے اور جناب خشک اور سڑی ہوئی مری ہوئی زمین کو پھر سے زندہ کر دے، اور کہاں وہ جو پتھر کی مورتیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو جناب اللہ سے ملا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔